السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ استاذہ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے آپ کے وقت نکالنے کا اور اتنے خوبصورت رازوں سے راز افشاں کرنے کا۔ استاذہ آج بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی ایک کتاب ہے رمضان شہر القرآن، میں اس کا ایک ٹاپک پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ اتنی خوبصورت ہیڈنگ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے اچھا یہ کیا راز ہے، یہ کیا سیکرٹ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، کیونکہ سیکرٹ تو وہ ہوتا ہے جو صرف دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کو اور اللہ تعالیٰ پھر راز رکھنے والا اللہ جو کسی کا سیکرٹ ڈسکلوز نہیں کرتا، جو کسی کا سیکرٹ، تو کوئی انسان ایسے ہی کسی دوست کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ بات کرے، اس کو یہ ٹرسٹ ہو کہ میری بات کہیں اور نہیں جائے گی، کہیں اور نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، روزہ گناہوں سے ایک ڈھال ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اجر بتا دیا اور ہر چیز کے بارے میں کہا کہ نیکی کا عمل بندے کے لیے خود ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ یعنی وہ روزے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ فائزہ جزاک اللہ خیر، آپ نے راز کی بات کی۔ آپ بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے راز رکھنا اور راز رکھوانا پسند کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو دیکھیں، آنکھوں آنکھوں میں کہتے ہیں میرا اور آپ کا سیکریٹ ہے، اور کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر سیکریٹس رکھنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک سیکریٹ ہے۔ نو ون نوز کسی کے روزے کی کیا کیفیت ہے، کوئی کس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، کوئی روزہ سے کیا چاہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس لیے اپنا قرار دیا کہ بندہ بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، کوئی اور فیکٹر نہیں ہے۔ کسی کی خاطر بھوک برداشت کرنا بہت مشکل ہے، پیاس برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی قدر ہے اس کی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو اس ہر عمل کی قدر ہے، یعنی اس سے زیادہ بڑا قدردان ہی کوئی نہیں ہے۔ شکور ہے نا، قدردان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو اس کی بیسک نیسیسٹیز سے دور کرتے، اس کی اپنی یعنی اصلاح کے لیے، اپنے نفع کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنا سکھانا چاہتے ہیں۔ تو جس وقت کوئی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے بھوک کو، پیاس کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کرتے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کی جزا کو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے، کسی پیمانے میں لا ہی نہیں سکتے۔ اس کا کوئی تعلق یعنی ناپنے والوں سے ہے ہی نہیں، نہ فرشتوں کو خبر ہے، نہ بندے کو خبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جزا خود دینی ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان ایسا راز ہے، بندہ جس وقت جتنی خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس دوران جتنا زیادہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، ریلی یعنی نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے، اور جتنا زیادہ انسان اپنے دل سے اپنے رب کے سامنے اپنے حالات کو رکھتا ہے، اور خاص طور پر ایسے ہی جیسے یعنی جب آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہو تو آغاز کرتے ہوئے یعنی آپ کی جتنی زیادہ اندر کی دنیا انوالو ہوتی ہے نا، آپ کی فیلنگز، آپ کے احساسات، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر اخلاص بھی آتا ہے۔ اور بندہ اپنے رب سے یہ کہنا کہ یا اللہ یہ صرف آپ کی ذات ہے جس کے لیے میں یہ سب کچھ کھانا پینا سب کچھ بند کر رہا ہوں۔ بندہ اتنا نادان ہے کہ سب کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کے لیے نہیں کرتا، جو اصل قدردان ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ دن میں کتنی بار بھوک پیاس یعنی احساس دلاتی ہے کہ میں ہوں اور مجھے کچھ چاہیے، اور کبھی انسان کو یاد نہیں بھی رہتا لیکن انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میرے اور میرے رب کے بیچ میں ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ ایسا راز ہے جو یعنی انسان کو بہت ہی زیادہ سکون دیتا ہے، اور انسان کسی سے کہنا نہیں چاہتا اور اسے کہنا نہیں چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں
بھوک بہت لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے یا تھک گئے ہیں یا روزہ بڑا مشکل ہے، آج کا روزہ بڑا مشکل ہے، آج فلاں ہے. اب دیکھیں کہ وہ راز تو ساری پبلک میں ہے، سارے لوگوں کے سامنے ہی اس کا اظہار کر دیا. جس نے اس بھوک کا بدلہ دینا ہے، جس نے اس پیاس کا بدلہ دینا ہے، اس کے لیے آپ کا یہ کہنا کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ ہم تھک رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم آج بہت مشکل میں مبتلا رہے. تو یہ تو بندے اور رب کے درمیان رہنا. اس دفعہ تو سب روزے کے لیے ضرور سوچیں کہ میں نے اپنے روزے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، میں نے جو کچھ بتانا ہے اپنے رب ہی کو اور بتانا. یہ کتنی بڑی بات ہے، ورنہ سارا دن ہم یہی سنتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یار آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا، یعنی تذکرہ تو رہتا ہے. تو ان لوگوں کے سامنے کر کے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نقصان ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو دوسروں کی طرف سے بھی کچھ ملتا ہے، پھر مل کے یعنی اور زیادہ وہ چیز کیفیت بڑھ جاتی ہے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. روزے سے ہمیں بھوک اور پیاس نہیں چاہیے، اس بھوک اور پیاس کا بدلہ چاہیے، اپنے رب کی محبت اور قربت چاہیے. تو یعنی آپ جتنا اسے سیکرٹ رکھیں گے اتنا زیادہ اس کا اور اجر بڑھے سیکرٹ گا. بھی صرف اللہ کے ساتھ، یعنی اس سیکرٹ دفعہ اللہ تو تعالیٰ روزہ انشاءاللہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کا رول پلے کرے گا. جزاک اللہ خیر استاذہ. استاذہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہر صورت ایک ذاتی عمل ہے انسان کا. نیچرلی ذاتی عمل ہے. انسان خود بھوکا رہتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی کا عمل ہے. اگرچہ سب لوگ روزہ رکھ رہے تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا سیکرٹ ہے، اپنا سیکرٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ کامن سیکرٹ نہیں کامن ہے. ہر کسی بچے کو بھی یہ میسج دینا چاہیے کہ یہ بھی آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان سیکرٹ ہے. تو اپنا سیکرٹ زیادہ، بچے کتنا اچھا فیل کریں گے اور کتنا ایکسائٹیڈ فیل کریں گے کہ ان کے اللہ کے درمیان ایک سیکرٹ چل رہا ہے. اور اس دن کا انتظار بھی تو رہے گا نا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے. بالکل، ورنہ انسان یہ بات بھول جاتا ہے. اور جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، عید گزرتی ہے، پھر ہم دوبارہ بھول جاتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کچھ ڈپازٹ کرایا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی اپنے رب. جی، اور یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس سے سرگوشیاں کرنا، اپنی باتیں اس سے کہنا، کوئی صدمہ پہنچے تو کسی انسان سے نہیں، اپنے رب سے شیئر کرنا، اور پھر انسان کو کوئی خوشی ملے تو اس سے شیئر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، کوئی غم ملے تو صبر کرنا اور اس سے شیئر کرنا کہ یا اللہ صرف آپ کے لیے. نارملی تو پیرنٹس یہ کوشش کرتے رہتے ہیں تمہاری کوئی بھی بات ہو اور اسی پیرنٹ کو اچھا سمجھتے کہ تم مجھ سے بات کرو. مائیں اسپیشلی اس کے لیے بہت کوشش کرتی ہیں کہ کوئی بھی بات اپنی بیٹا تم میرے سے شیئر کر سکتے ہو، یا بچوں سے ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ تک لے جانے کا سلسلہ ہی نہیں ہو پاتا. دیکھیں کہیں کہیں ضرورت بھی ہوتی ہے. جی بالکل، کیونکہ بچوں کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بچے اپنے لیے کچھ پیرامیٹرز خود طے کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی راز و نیاز شیئر کرنا، اگر ماں اسی طرح سے سکھائے کہ انسان نے اپنے رب کے ساتھ اپنے رب سے جا کے کریں. اصل بات یعنی کتنی بڑی بات ہے جو بالکل پیرنٹنگ سے مس ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر خاندانوں میں اور زیادہ تر جگہوں پہ ایسی مائیں ہیں یقیناً قابل رشک ہیں کہ جو اپنے بچے کو رب کے ساتھ متعلق کرتی ہیں. تو یعنی رمضان کی جو ہم ٹریننگس کی بہت ساری بات کر رہے ہیں، اس میں سے یہ ایک ٹریننگ بھی بڑی اہم ہے کہ راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ. اور ایک اتنا بڑا عمل جو ہر بچہ کر رہا ہے، اور اب ایک عاقل بالغ کے اوپر جیسے کہ روزہ فرض ہے اور ایک ایج کے بعد وہ اس کام میں انوالو بھی ہو گیا، تو پھر اس میں مجھے لگتا ہے یہ والا کنیکشن تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ تو اللہ اور میرے درمیان ایک سیکرٹ ہے. اصل میں اسکول اور پیرنٹس اور خاندان کو اور سوسائٹی کو یہی بات سکھانی ہے. ایک صالح انسان کی تربیت کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا کنیکشن اس کے رب کے ساتھ جڑ جائے. یہ ماں باپ کا فرض بھی ہے، اسکول کا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا، یہ عبادت گاہ کا، مسجد کا فریضہ بھی ہے، یہ دینی درسگاہوں کا فریضہ بھی ہے، پوری سوسائٹی کا فریضہ بھی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کی صحیح اٹھان کے لیے، اس کا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کیجیے، جس میں سیکرٹ رکھنا بھی ہے کہ آپ
جس سے بھی متعلق ہو، لیکن آپ کا اصل تعلق آپ اپنے رب کے رب ساتھ کے ہے. ساتھ ہے. تو رب سے راز و نیاز کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں. ریئلی اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یعنی ایک اچھی شخصیت کی نشو و نما کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے اس کی. ماؤں کے ساتھ بچے کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، پھر ماں کے بغیر انہیں لگتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی، جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس وقت بھی موجود ہوتا ہے. اور پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے بالکل. والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دینے والا کبھی کسی جگہ تنہا محسوس نہیں کرتا، اس کی شخصیت میں کبھی جھول نہیں آتا. حادثے اس کی زندگی میں گزرتے ہیں تو اس کو اور زیادہ پختہ کار کرتے چلے جاتے ہیں. تو اصل تعلق جو ہے وہ رب کا تعلق ہے. استاد، انسان محبت کو ایکسپیرینس کرتا ہے میرا خیال میں، رحمتوں میں تو کرتا ہے لیکن جتنا مصیبتوں میں کرتا ہے اتنا شاید اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے. لیکن بہرحال وہ ایک لذتی فرق ہے جب آپ غم کے موقع پہ صبر کرتے ہیں اور اس وقت سیکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا ہر موقع ہی سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. اور آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کسی سے کہنے سے پہلے اپنے اللہ سے کہنا ہے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہر بچہ آ کے مجھے بتائے. پھر ماں باپ کو کئی دفعہ برا بھی لگتا ہے کہ ہر چیز ہر وقت ایک فرمائش رہتی ہے. تو فرمائشیں کرنا کیوں سکھایا؟ بس اللہ کرے کہ ہماری سوسائٹی سے یہ سلیو ہارڈ ڈسک بنانے کا سلسلہ ختم ہو جائے. اور یہ بات لوگوں کو بھی، شاید انسانوں کو بھی اچھی لگتی ہے، وہ سلیو ہارڈ ڈسک بننا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال پیرنٹنگ میں، بچوں کے اندر جو ضد آتی ہے نا، اور جو بہت زیادہ اینگر ہے اور بہت زیادہ جو باغی ہو جاتے ہیں بچے، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ سلیو نہیں بننا چاہتے. اور سارے انبیاء نے دعوت تو ایک ہی دی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ شراکت کہاں کہاں ہے؟ دیکھیں، آپ کو غم پہنچا تو آپ اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنے رب سے کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی طرف جانے والے. جب ایک انسان کو کوئی نعمت ملتی، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جب ایک انسان اپنی خوشی اور غم میں درست ایٹیچیوڈ سیکھ لیتا ہے، اپنے سونے اور جاگنے میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اپنے دن کے اوقات میں مختلف کاموں کو انجام دیتے ہوئے ہر جگہ پہ اس کا کنیکشن اپنے رب سے جا کے جڑتا ہے، تو اس کے سیکریٹس ہر جگہ پہ قائم ہو جاتے ہیں. میں نے بہت بچوں پہ اسے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے کہ اگر بچے نے کوئی چیز چاہی ہے کہ اسے اس کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ اس کی ڈائیورژن لگاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. ریئلی میں نے دیکھا اتنی بڑی بڑی فرمائشیں اور اتنی بڑی بڑی چیزیں جب بچے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی تدبیر سے ان تک وہ چیز پہنچاتے ہیں تو ان کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل ہے اور وہی دینے والا ہے. کتنا رمضان پیارا موقع ہے. ہم بار بار یہ بات کریں کہ یہ سائیکولوجیکلی، اسپرچولی، مینٹلی انہینسمنٹ کے لیے، اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اور اپنی تربیت کے لیے، اور اپنی سوسائٹی کی تربیت کے لیے، یعنی کتنا اہم کام ہے جو اس ماہ رمضان میں کیا جا سکتا ہے. اور ایک مہینے تک آپ جاری رکھیں نا تو آپ کی عادت بن جاتی ہے. اور پھر سال ٹرینرز بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو 30 سے 40 دن اگر آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں تو اس طریقہ کار کو یا اس بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا فطری نظام ہے کہ ہر سال میں کہ 12 مہینوں میں 365 دن میں سے 28 29 30 ایسے دن فکس کر دیے ہیں کہ جہاں پر انسان کی تربیت کے لیے ایک پورا اتنا بڑا ٹریننگ پلان چلایا جائے. جی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے توجہ دلائی، ایام 20 کے روزے ہیں تو 3 days in a month ایک دفعہ ریویژن ہو جاتی ہے، اور 36 days مزید ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سارا سال وہ کنیکٹیوٹی ٹوٹتی نہیں ہے. اگر کسی مہینے میں آپ کو کوئی منڈے یا تھرسڈے کا روزہ رکھنے کا بھی موقع مل جائے تو بہرحال وہ رمضان کا جو ماحول ہے وہ لوٹ آتا ہے. یعنی یہ اسپرچل کنیکشن جو ہے انسان کو سائیکولوجیکلی کتنا اپلفٹ کر دیتا ہے، بیکاز جب آپ یہ فیل کریں کہ آپ کسی کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ انسان کی اسی سے تو ہوپ ملتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں نا امیدی کیوں ہے؟ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ کوشش کرنی ہے کہ وابستگی اللہ رب العزت کے لیے
کے سے ہو اور اس کے لیے سب سے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے. جو ماں باپ اور جو بڑے اپنے بچوں کو اپنے رب سے کنیکٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ راز بھی اگر انسان پا جائے تو شاید وہ سب سے زیادہ یہی کوشش کرے. اس کی کوششیں پھر بچے کو کچھ اور بنانے کے لیے نہ ہو. کیونکہ استاد ہم نے بہت زیادہ شروع میں بھی اس پہ بات کی ہے کہ اگر یہ منتھ آف ٹریننگ ہے، ہم بہت ساری چیزیں اس طرح کی اس پوڈ کاسٹ میں بات کرنے کی بجائے خصوصی طور پہ ان رویوں پہ بات کریں گے جہاں 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 ہمیں خود بھی سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں مجھے خود اور پھر ہمارے ارد گرد والے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس پہ ہم زیادہ توجہ دے سکیں. تو بہرحال آپ کی اس کتاب کے ٹائٹل نے مجھے تو بہت فائدہ دیا کہ روزہ جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس راز کی حقیقت کو ہم پا جائیں. آپ دیکھیں جو چیز آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ لے کے آئی ہے، راز. سب لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے ان کا کسی سے راز ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ راز ایسا ہے جس کی حقیقت کبھی کوئی نہیں جان سکتا. بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی تو بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور بندے کے درمیان رکھا ہے، اور اس کی جزا کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا. میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. یقین ہونا چاہیے، وعدت اللہ رب العزت کی جانب سے. ساتھ ہی بہت ہی شاندار بات ہے جس کی طرف آج آپ نے توجہ دلائی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اس راز کو پانے کی حقیقت سمجھ آ جائے. جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں کے ساتھ رہنے کا بھی، سیکھنے کا بھی، اور انشاءاللہ آپ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق دیں، اور ہم ایسے اعمال کر سکیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، اور کوئی بھی لمحہ ہم اس نیکیوں کے موسم بہار کا ضائع نہ کریں. اور انشاءاللہ سب بچوں کے لیے، سب بڑوں کے لیے، اور سب لوگوں کے لیے اس دفعہ اللہ رب العزت کو اپنا رازدار بنانا ہے. راز و نیاز صرف اپنے رب سے کرنے ہیں. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ زندگی کے مزے کتنے فرق ہو جائیں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.